کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام عبادت خانے میں آتے، عبادت کے کمرے میں آتے، تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی رزق پاتے، کوئی نہ کوئی پھل پاتے۔ یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا۔ اب کہاں سے آتا؟ آسمانوں سے براہ راست یا کوئی انسان دے کر جاتا، اللہ عالم۔ لیکن زکریا علیہ السلام کے لیے یہ بات حیرانگی کی تھی کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اے مریم، تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ زکریا علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس انداز سے رزق ملنا یہ سیدہ مریم کی کرامت ہے، اور ہمارا الحمدللہ اولیاء کی کرامتوں پہ ایمان ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء مشکل کشا نہیں ہوتے، حاجت روا نہیں ہوتے، غوث اعظم نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بغیر کسی سبب کے انہیں اس انداز سے عزت دیتے ہیں جیسے سیدہ مریم کو دی تھی۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ کرامتیں ان کے اختیار میں ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں خبیب، ان کو اہل مکہ نے گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا۔ ان کے بارے میں وہی فیملی کہتی ہے جنہوں نے انہیں قیدی بنایا تھا، حارث کی اولاد، حارث کی اولاد میں سے ایک عقبہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور ایسے عقبہ کی بہن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں رہتے تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک دفعہ وہ انگور کھا رہے ہیں جبکہ انگور مکہ میں نہیں تھے۔ تو یہ کیا تھی ان کی کرامت؟ ایک طرف اللہ نے کرامت دکھائی، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ کیا خبیب کے بس میں یہ تھا کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے؟ نہیں، اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہاں سے نکل جاتے۔ اہل مکہ نے ان کو قتل کیا، وہ اپنے آپ کو قتل ہونے سے بچا نہیں سکے، شہادت پائی۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے رزق کی کرامت کا تو وہ آپ کے سامنے ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو ہمارا کرامتوں پہ الحمدللہ ایمان ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جس کی کرامت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ اگر وہ شرک کرنے والا ہے، بدعات کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو جس چیز کو آپ اس کی کرامت کہہ رہے ہیں وہ کرامت نہیں ہے، وہ شیطانی حرکت ہے۔ اور اگر وہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا ہے، اس کے ہاں ایسا کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آ جائے تو یہ اس کی کرامت ہے جو اللہ جب چاہتا ہے دکھاتا ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو یہ سیدہ مریم کی کیا تھی؟ کرامت۔